الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آیت کریمہ جو آپ کے سامنے توفیق الہی سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے متعلق تفسیری گفتگو بحمدہ تعالی حسب استطاعت ہو رہی ہے۔ قرآن پاک معنی حقائق کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک پہنچنے والے اپنی تمام تر زندگیاں صرف کر چکے، پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ما تیسر، جو کچھ حاصل ہو سکا اسی پر اکتفا ہے، حد تک کسی کی رسائی نہیں۔ قرآن پاک کی حد حقائق اور معانی اور مفاہیم کی گہرائی تک پہنچنا، یہ اہل اللہ کا کام ہے، اور وہ پہنچی جہاں تک رب تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ بعض اکابر کا یہ شعر بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ سارے علوم جو ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں، کوئی علم قرآن شریف سے باہر نہیں ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ جو ہے اس کی گہرائی تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ محض سرسری طور پر اہل اللہ نے قرآن پاک سے متعلق گفتگو کی ہو یا تحقیق کی ہو، نہیں، خوب تحقیق کی، تحقیق کا حق ادا کیا، کیونکہ قرآن شریف فرماتا ہے یتلونہ حق تلاوتہ،
کہ وہ لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، پھسلتے جانا، چلتے جانا، یہ تو حق نہیں ادا کرتا۔ حق تو ادا تبھی ہوتا ہے جب کہ توفیق الہی سے قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت بقرہ کا سبق 8 سال میں مکمل کیا۔ 8 سال، یہ 2.5 سپاروں سے کچھ کم ہے، 1.25 سے کچھ زائد ہے۔ 8 سال لگے فاروق اعظم کو، اور جب 8 سال میں وہ سبق مکمل ہوا تو آپ نے جشن منایا، آپ نے خوشی کی، اور خوشی میں صحابہ کرام کی دعوت کی۔ اور دعوت بھی یہ نہیں ہے کہ 10 15 20 بلا لیے، بلکہ ایک اونٹ ذبح کر کے آپ نے صحابہ کرام کی دعوت کی، اس خوشی میں کہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ البقرہ مجھے رب کریم نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف ترجمہ پڑھا ہوگا، صرف ترجمہ پڑھا ہوگا یا شان نزول اور بس نہیں۔ قرآن پاک کے آیات بینات طیبات طاہرات میں، قرآن پاک کے آیات میں، ان کے الفاظ میں، اس کے حروف میں اس قدر اللہ تعالی جل مجد العظیم کے اسرار ہیں کہ وہ جانتا ہے یا اس کے حبیب کریم علیہ السلام کو اس کا علم ہے۔ ہاں، وہ لوگ جنہیں سرکار کی بارگاہ سے روحانی خصوصی تعلق ہے، ان کے لیے بھی الحمدللہ رب العالمین اس کے دروازے کھلے ہیں۔ بہرحال حد نہیں، حد تک کسی نے پہنچنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تو رب تعالی جل مجد العظیم فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں تین درجات بولا بیان ہوئے ہیں۔ 3 عزت اللہ کے لیے ہے، اور عزت رسول کریم علیہ السلام کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ایمان والے ہی اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، بے ایمان نہیں۔ اب بے ایمان کو حقیقتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی جناب سے، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل نہیں ہوتا، وہ محروم ہیں۔ ایسے ہی ہیں جیسے گلی کوچوں میں گھومنے والے جانور ہیں، ان کی زندگی کا کوئی اول نہیں آخر نہیں، کوئی ظاہر نہیں کوئی باطن نہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، فضولیات ہیں۔ اور رب جل جلالہ امر والو نے اللہ رسول ہی للہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، تینوں کو ملا کر بتا دیا کہ اللہ، رسول، ایمان والے، اللہ اس کا رسول اور ایمان والے، بس کائنات میں رونق انہی کے دم قدم سے ہے، باقی سارے کا سارا روڑا کوڑا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، باقی سب بے مقصد
باقی سب خس و خاشاک رب جل مجد العظیم نے مرتبہ الوہیت میں ذات حق ہے، اور اس کے بعد اس کے اصطفاء و انتخاب سے اس کے رسول اور انبیاء ہیں، اور انبیاء سے کسب فیض کرنے والے ایمان والے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ الحمدللہ رب العالمین رسول پاک صاحب لولاک علیہ السلام کی پاک ذات سے تعلق صرف ایمان والوں کا ہے، اور جو متعلق ہیں وہی کسب فیض کرتے ہیں، انہی پہ نوازشات ہوتی ہیں، انہی حضرت جناب سرکار مولا کائنات کا وہ حکم بڑا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک روایت میں آتا ہے اس کی تفسیر لکھوں، ایک میں آتا ہے کہ بسم اللہ شریف کے نقطہ با کی تفسیر لکھوں، تو اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کو اٹھائیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کتابوں میں نہیں ہے، وہ ان کے سینوں میں ہے، اہل اللہ کے سینوں میں ہے، کتابوں میں نہیں ہے۔ دیکھیے عطر کشید کرنے والے، عطر پھولوں سے عطر لینے والے، وہ کشید تو کرتے ہیں، لیکن اس پھول کے اندر وہ عطر ہے کیا، کہاں تک ہے، یہ تو ایک بطون ہے، ایک باطنی شے ہے، وہ صرف تجربہ کی بنا پہ اس کو کشید کرتے ہیں، اس کی حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، وہ صرف درجہ ظہور میں اس کا حسن دیکھ کر، اس کی مہک دیکھ کر اس سے کشید کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات نے جو یہ فرمایا ہے کہ 70 اونٹ کتابوں کے لگ جائیں، وہ صرف الف با تا سا جیم ہی کا علم نہیں ہے، وہ علم وہ ہے جو قرآن پاک کی شکل میں رب نے اسرار کی دنیا کو چھپا کر رکھا ہے، وہ علم ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ علم حضرت علی شیر خدا کا اپنا نہیں ہے، کیونکہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اپنے نبی کے سوا۔ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی علیہ السلام، سنیے، جس رسول کے پاس کمال ہے اپنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کمال الہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کمال دیتا نبیوں رسولوں کو اپنے محبوب کے حوالے سے ہے۔ ہر رسول کے کمالات جو ہیں وہ بتوسط سید عالم علیہ السلام ہیں، چنانچہ قرآن شریف میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اسی طرح دکھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اسی طرح، یہ اسی طرح جو یہ تشبیہ ہے، کافی تشبیہ ہے، تو اس کی تشبیہ کا مشبہ بھی کون ہے؟ اسی طرح، یعنی جس طرح ہے ابراہیم علیہ السلام، جس طرح ہم نے کسی اور کو دکھایا، آپ کو بھی ملکوت سماوات والارض دکھا رہے ہیں، وہ اور کون ہے جن کو تشبیہ دے کر اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملکوت عطا فرمائے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ مشبہ بہی جو ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے، ملکوت السماوات والارض، اور پھر کوئی ڈیفرنس بھی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات والارض یہ دکھائے، ایک مرتبہ نوری مظاہرے مسلسل دکھا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بھی اپنے مزار پر انوار میں
ملکوت سماوات والارض کا مشاہدہ کر رہے ہیں. کیونکہ نری جو ہے یہ استمرار کا صیغہ ہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں ہے، مسلسل جاری ہے. یہ اراۃ ملکوت سماوات والارض ہمیشہ جاری ہے. نری کذالک نری و کذالک نری، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل ملکوت سماوات والارض دکھا رہے ہیں. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یوں فرمایا، اور حضور کے لیے ایک اور انداز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ آسمان و زمین کا ملکوت یعنی ان کی بادشاہی دکھائی. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بادشاہی اور ہوتی ہے، بادشاہ اور ہوتا ہے. بادشاہی اور ہے، بادشاہ. اب ذرا سرکار کی طرف دیکھ لے. اللہ کریم نے حضور سے نہیں فرمایا ہم آپ کو زمین و آسمان دکھاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے صیغہ جدا ہے. وہ قرآن شریف پڑھتا ہوں، آپ خود ہی معلوم کر لیں. نہیں معلوم ہوگا تو کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ خلاف مزاج، خلاف توقع بعض دوست گردنیں جھکائے ہوئے نیند کے مزے لے رہے ہیں. میں نے بارہا کہہ دیا کہ یہ انداز مجھے پسند نہیں ہے. خدا را یہ آپ مجھے بار بار نہ آزمایا کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر نیند کا اتنا ہی غلبہ ہے تو آپ کو چٹھی تو کسی نے ڈالی نہیں ہے، آپ اپنے ذوق سے آئے ہیں، تو پھر ایسے بیٹھیں جیسے بیٹھنا چاہیے. یہ کہ انداز ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ جناب علی جھول رہے ہیں جیسے بچے جھولا جھولتے ہیں. کوئی تماشا ہے؟ حضور کا ذکر ہے. الرٹ ہو کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، تازہ دماغ ہو کے بیٹھو، فریش مائنڈڈ ہو کے بیٹھو. نہیں تو جس طرح آنے والے اڑائی کے قریب آتے ہیں، کوئی ادھر بھاگا آتا ہے، کوئی ادھر بھاگا آتا ہے. خطبہ مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا تو نہ صحیح. ایک آدھ سجدہ مولوی صاحب کے ساتھ لگایا اور وہ گئے. آپ بھی ایسا ہی کر لیا کریں. یہ کیا مطلب ہوا؟ یہاں آ کے نیند کی نوست نہ کھلائیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. ہاشا وک اللہ کبھی یاد نہیں دیتا کہ آپ یہاں آ کے نیند کریں. بارہا عرض کر چکا ہوں، خام خواہ مجھے کیوں پریشان کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ. آپ کو نہیں پتا آپ ان ٹائم آئے ہیں تو آپ کے کتنی آپ پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے. مجھ فقیر کو بھی پتا نہیں، اندھا ہوں میں، اترتی رحمت کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن میرے آقا نے جو تقسیم کیا وہ تو فرماتے ہیں نا کہ ان ٹائم آنے والوں میں بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. وہ حدیثی پھر سن لے امام دادا ہوتا ہے. اللہ کریم نے عیدیں تقسیم کی. عیدیں یہودیوں کو ہفتے کا دن، یہودیوں کو یوم سبت، اس کا بھی ذکر قرآن شریف میں ہے. وہ یوم یسبتون لا تاتیہم، وہ ہفتے کا دن عید مناتے تھے. عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، وہ اس کو مناتے تھے. اور اس دستور سے چاہیے تھا کہ حضور کی امت چونکہ عیسائیوں کے بعد ہے، یہودی پہلے نصارہ بعد میں، اور ترتیب کے ساتھ سرکار کی امت ان سے بعد، تو پھر ان کی عید پیر کو چاہیے تھی، نہیں ان کی عید جمعے کو. اللہ کریم یہ کب برداشت کرے؟ یہودیوں آ جاؤ، یہاں نے میری نعمتیں لے لو، جوریاں بھر گئیں. نصارہ تم آ جاؤ، یہ میری نعمتیں لے لو، جوریاں بھر گئی ہیں. اب محبوب کی امتیوں تم آ جاؤ، جوریاں لو. محبوب کی امت کو پیچھے دھکیل دیا، تو پیچھے دھکیلا نہیں. یہودیوں آؤ ہفتہ،
نصارا آؤ اتوار، اور ابھی وہ آئے نہیں، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ہمارے نام جمعۃ المبارک کی ریزرویشن ہو گئی۔ جب محبوب کی امت پیدا ہوگی ان کو میں جمعے کے دن نعمتیں دوں گا۔ جناب علی یہود کو ہفتے میں، نصارا کو اتوار میں، اور محبوب کی امت کو جمعے میں۔ اس نے تو ہمیں پہلے آئے بعد میں، پیدا بعد میں ہوئے، لنگر پہلے۔ اب اس کا کیا کریں کہ امت آئے ہی نہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہوگا کہ امت آئے ہی نہیں؟ امت چودھری بن کے بیٹھے گھر میں۔ اللہ والو بھائی یہ سانس چلتا ہے، کچھ غبار ہے، جب اتر گیا نا تو قبر میں پتا چلے گا کہ یہ لمحات جو ہیں جن میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، ان کی قدر جب ان کی تجلی قبر میں پڑتی ہے تو قبر والوں پہ کتنی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے؟ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا من مات لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ، جو بندہ جمعے کی رات کو فوت ہو جائے یا جمعے کے دن فوت ہو جائے اور رب کریم اس سے قبر میں حساب ہی نہیں لیتا، نہیں لیتا۔ بڑی عظیم نعمت ہے جمعۃ المبارک کی رات، بڑی عظیم ہے جو گزر چکی۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا عظیم ہے جس میں آپ بسر کریے، بہت گزر جی جمعۃ المبارک۔ اللہ کریم نے پھر بھی کرم کیا، یہودیوں کو فرمایا سارا دن عبادت کرو، سارا دن عبادت کرو، لیکن بعد یہودیوں نے اذ یعدون فی السبت، خدا کا عذاب بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے۔ جی اللہ کی فرماتا ہے یہودیوں نے ہفتے کے دن عید منانے میں زیادتی کی اور انہوں نے عید کے دن کو بھی کاروبار میں لگا دیا، کاروبار میں لگا دیا۔ رب ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی ہفتے کے دن کی عید میں انہوں نے خلل ڈالا، تھوڑا سا کام کر لیا، تھوڑا سا عید منا لی، ذکر کر لیا اور کچھ اپنا کام بھی چلا لیا، مچھلیاں بھی پکڑ لیا، پکڑنے کا انداز اختیار کر لیا۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ جب وہ نہیں ہٹے اور انہوں نے یہ مسلسل جاری رکھا تو رب نے ان کی شکلیں مسح کر کے بندر اور سور بنا دیے۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ جو ہفتے کا دن نہیں منایا کرتے سارا دن، خدا تعالیٰ ناراض ہوا۔ جو اتوار کا دن سارا نہ منائے، نصارہ نے عید ضائع کر دی، اور قربان حضور کی امت کو رب نے سارا جمعہ شریف کا دن منانے کا تو حکم ہی نہیں دیا۔ آیت پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو پابندی کر لو جمعۃ المبارک کی۔ کب پابندی شروع ہوتی ہے؟ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے آپ پابندی لگو۔ پہلے بے شک کام کرو، بے شک مزدوری کرو، بے شک رزق حلال کے لیے کام کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ قسمت والے ہیں جو جمعۃ المبارک کی رات سے ہی ذکر الہی شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں ایک نامی گرامی وجود ہے امام عبد الوہاب شرامی کا، جن کی الحمدللہ کتاب لطائف المنن شریف کا فقیر نے ترجمہ کیا ہے۔
اور بہترین عظیم کتاب ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ کرم ہے کہ میں نے ایمان والوں کو ایک انوکھا طریقہ عبادت دیا ہے. حد ہو گئی. لوگوں کو تو درد ہوتا ہے، بدعت ہو گئی، نجائز ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اکٹھے ہو گئے ذکر کرتا، اکٹھے ہو گئے درود و سلام پڑھتے ہو، یہ تو بدعت ہو گئی. بدعتی تو، بدعتی تیرا بابا، بدعتی تیرا دادا، بدعتی تیری نسل. سرکار کا نام لینے والے بدعتی نہیں ہو سکتے، حضور کے منگتے بدعتی نہیں ہو سکتے. بدعتی تو ہے گندا گندا انڈا جو رسول اللہ کے ذکر کو سن کر بدعت کہتا. نام تو انڈے کا ہی ہوتا ہے، گرچہ گندا ہی ہو. چوزا تو نہیں کہتے نا، گندا انڈا. میں نے بھی گندا انڈا ہی کہا ہے، میں نے کون سی کہی. لیکن اللہ کریم فرماتا ہے جل شانہ وعم نوالہ جی تم برہانہ عز جلالہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اتنا کنسیشن، اتنی رعایت. میں گلہ منڈی والوں سے کہتا ہوں جمعے کے دن کرو کہ کاروبار کیا کرو. کس نے کہا ہے دکانیں بند کرو؟ کھولو دکانیں. لکڑ منڈی والوں تم بھی کھولو، بازار والوں تم بھی دکانیں کھولو. لیکن اللہ فرماتا ہے شرم کرنا، جب اذان ہو جائے تو آپ بند کر دو. اب حیا کرو، اب حیا کرو، کیونکہ جب دکان کھلی ہے گاہک تمہارے پاس آ رہے ہیں. اب جب اذان ہو گئی ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا خزانہ کھول دیا ہے، اب تم گاہک بن کر میرے دربار میں آ جاؤ. اب تم آ جاؤ. یہ تو آپ کی گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہے جو ہے. اگر جمعۃ المبارک کے دن کوئی چھٹی کرتا ہے تو میں اس کو یہ تو نہیں کہتا غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے کرو. لیکن مجھے یہ بھی دکھ ہے ہم جمعہ شریف کی چھٹی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں کرتے. ہمارے کئی کام پینڈنگ ہوتے ہیں جو ہم جمعہ شریف کو کرتے ہیں. جی کئی کام ہوتے ہیں، چلو بھی جمعے کے دن چلیں گے، احباب کے پاس جمعے کے دن چلیں گے، اس دن فارغ ہوتے ہیں. اے کاش کسی نے صبح سے ہی کام چھوڑ کر ارادہ کیا ہوتا کہ ہم جمعہ شریف پڑھیں گے، جمعہ شریف پڑھیں گے. میں نے ایک دوست سے پوچھا، برا تو نہیں مانیں گے؟ اچھا مانو، میرا کیا کوئی کرتا ہے، میں دل کی بات کہتا ہوں. آڑتی بھی بیٹھے ہیں جتنے بھی ہیں، چلو جتنے بھی ہیں آڑتی بھی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. رب کریم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعۃ المبارک کے دن اذان کے لیے، نماز کے لیے، نودی للصلاۃ نماز کے لیے اذان ہو جائے، من یوم الجمعہ جمعہ شریف کے دن، اب کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر کی طرف چل نکلو. اگر آپ توجہ رکھتے ہیں تو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کو پیدا نہیں ہوا جو اس فقیر کا گریبان پکڑے. ذمہ داری سے کہتا ہوں، رب نے یہی فرمایا فاسعوا الی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرو. لوگوں نے خدا کی ذات سے بھی مکر و فریب کا یعنی کاروبار کر رکھا ہے. خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ رب نے یہ تو نہیں فرمایا فاسعوا الی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ. اگر نماز کا حکم ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا کہ جو جماعت جمعہ شریف پر آتے ہیں چلو نماز تو مل گئی. اللہ نے فرمایا تھا فاسعوا الی الصلاۃ، پھر تو وہ ٹھیک ہیں.
اگرچہ من کل الوجوہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن یہاں رب نے الی الصلاۃ نہیں فرمایا، الی ذکر اللہ فرمایا، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ خدا لگتی کہیے جو دیر سے آتے ہیں نہیں آتے، جو نماز ایک رکعت نکل گئی پھر آئے، جو دونوں نکل گئی پھر آئے، دونوں خطبے نکل گئے پھر آئے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو، اگر دل میں دھڑکنے والا دل ہے، پتھر نہیں، تو اس سے پوچھو کیا تم نے فاسعوا الی ذکر اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی؟ اور جو آ کے میرے سامنے بیٹھ کے سو جاتے ہیں انہوں نے تعمیل کر لی؟ ایک تو وہ ہیں جو آتے نہیں ہیں، ایک وہ کرم فرما ہے جو آ کر سونے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بار بار کہتا ہوں پھر بھی سو رہے ہیں۔ مجھے تو آپ کا بیٹھنا بھی غلط ہے، گھٹنے کھڑے کر لیے یوں پکڑ کے بیٹھ گئے، حکے کی محفل میں بیٹھے ہو، انداز محبت سے بیٹھو، انداز محبت سے بیٹھو، ایسے بیٹھو کہ شیطان قریب نہ آ سکے، ایسے بیٹھو جی، نیت کر کے بیٹھو کہ مولا کرم کر، ہم تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں، وقت گزارے کے لیے نہیں، ورنہ وہ بے ایمان نہیں چھوڑے گا۔ ذرا سرکار کا دامن پکڑ لو، مولا تیرے حبیب کا نام سننے کے لیے آئے ہیں، خدا کا کرم تیرا پیرا دے۔ اگر آپ میرے علم میں اضافہ کریں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے قدموں کو ہاتھ لگاؤں گا، میں جھک کر آپ کے قدم تھاموں گا اور ہاتھ قدموں پہ رکھ کے میں اپنے منہ پہ ملوں گا، کیونکہ جو حقیقت کو جانتا ہے اس کے قدم میرے منہ سے پیارے ہیں۔ میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے منہ پہ ملوں گا۔ مجھے یہ بتا دو ایک مسئلہ خدا کے لیے، تاریخ حیات مصطفیٰ علیہ السلام سیرت کی کتاب کا حوالہ دے کر مجھے بتاؤ، جب حضور جمعہ شریف پڑھانے کے لیے مسجد شریف میں آتے، مسجد خالی ہوتی تھی یا بھری ہوتی تھی؟ میری دلجوئی نہ کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، سیرت پاک کی کتابوں کو کنسلٹ کر کے پوچھیں۔ جب سرکار آتے مسجد خالی؟ ایک اور جواب دے دیں، میراج کی شب ابھی میں نے آیت کا حوالہ دیا تھا، ترجمہ تو کر نہیں پایا، وہ انشاءاللہ لوٹوں گا اگر یاد آ گیا۔ میراج کی شب جب میرے آقا و مولا علیہ السلام تشریف لے گئے جی مسجد اقصی میں، تو ذرا تھوڑا سا یہ بھی علم میں اضافہ ہو جائے، جب سرکار وہاں پہنچے تو بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، یا اللہ مقتدی آ جائیں، مولا کوئی مقتدی بھیج دے، یا اللہ کوئی مقتدی بھیج دے۔ کیوں؟ انبیاء کے مزارات تو دور دور ہیں، کوئی کہیں ہے، کوئی وہاں بھی ہیں، ہاں جی، یا اللہ مقتدی بھیج دے۔ ایسا ہی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ ایک مسجد کا پرانا خادم کہہ رہا ہے، آپ کہیں گے آپ تو ہمیں تان کرتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، خدا کی قسم ہے سرکار بعد میں آئے ہیں، نبی پہلے عیسیٰ علیہ السلام منتظر، ابراہیم علیہ السلام منتظر، حضرت سرکار جناب موسیٰ علیہ السلام منتظر، حضرت داؤد و سلیمان زکریا یحییٰ منتظر، حضرت ایوب و یعقوب و یوسف منتظر، لاکھوں نبی منتظر محبوب کی آمد کے۔ اور نہیں تو اقبال کی مان لے، ڈاکٹر اقبال بڑی کھری باتیں کہہ گیا ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ اقبال کو دنیا نہیں مانتی، ویسے اقبال کے بڑے شیدائی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے چلتے چلتے بحث کی ہے کہ عبد کون ہوتا ہے، عبدہو کون ہوتا ہے، عبدہو کون ہے، عبد کون ہے، عبدہو کون ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، کھری باتیں کرتا ہے، اقبال نے وقت چوڑوں میں گزارا عیسائیوں کے
مغربی جرمنی میں گزارا، عیسائیوں انگلینڈ میں گزارا، سوشلسٹوں کمیونسٹوں میں گزارا، لیکن اقبال میں تیری اس غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ تیرے دل پر ان کی دھول نہیں پڑی، تیرے دل پر محبوب کے پیار کی گرفت غالب رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت عمران شاہ صاحب۔ ذرا تھوڑا سا یہ ترجمہ بھی مجھے سمجھا دیں۔ اقبال فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ یعنی میرے اکھیاں جے کٹا نہیں پا سکیا، اب تو سمجھ آ گئی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، اور اقبال کہتا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت عمران شاہ۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، اقبال کہتے عبد اور ہے عبدہ اور ہے، عبد مانے بندہ، عبدہ مانے میرا بندہ، عبد دی۔ اب میرے دوستو بڑی محفل، بڑی کلاس، 30-35 طلبہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، استاد محترم فرماتے بیٹو توجہ کرو، بیٹو توجہ کرو، جسٹ مین اس کا معنی یہ کہ سارے میرے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سارے میرے شاگرد ہیں، لیکن ایک بچہ بطور خاص استاد گرامی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، باقیوں کو تو بیٹا ہی کہا ہے، یہ خصوصی کیوں ہے؟ کہتے ہیں ساری کلاس میں اول نمبر آنے والا یہ بیٹا ہے، باقی طالب علم میری نسبت سے عزت پاتے ہیں، میں اس کی عزت سے، اس کی نسبت سے عزت پاتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا نام اونچا کیا ہے کہ یہ شاگرد جو پوری یونیورسٹی میں اول آیا یہ فلاں استاد کا شاگرد ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب میرا بندہ ہے، ساری کائنات نے میرے نام سے عزت پائی، مصطفیٰ کے صدقے میری عزت کا اعلان ہوا، عزت کا اعلان ہوا ہے۔ میری نسبت سے بندوں کا پتہ چلا کہ بندے کون ہیں، توجہ رہے، رب گویا فرماتا ہے میری نسبت سے بندوں کا پتہ چلا کہ میرے بندے کون ہیں، اور محبوب میرا وہ بندہ ہے اس کی وجہ سے دنیا کو پتہ چلا خدا کون ہے، خدا کون ہے، دنیا کو پتہ چلا خدا کون ہے۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول چمکے خدا کی نسبت سے، خدا کی نسبت سے، اور خدا اپنا ذکر کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اور میں وہی تو ہوں جس کا یہ رسول ہے۔
چیز دیگر. ڈاکٹر صاحب عبدہ چیز دیگر کیوں ہے؟ فرمایا عبد اور ہے عبدہ اور ہے، او سراپا انتظار منتظر. عبد وہ ہیں جو مسجد اقصی میں انتظار میں کھڑے. عبد وہ ہیں جو مسجد اقصی میں انتظار میں کھڑے ہیں، اور عبدہ وہ ہے جو تشریف لا رہے ہیں، جو تشریف. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. خدا کی قسم ان مردود ملاؤں سے میں اقبال کے پاؤں کا جوتا بہتر سمجھتا ہوں جن بدبختوں نے کہا نبی ہمارے جیسا ہے. اقبال کہتا بکواس کرتے ہو تم اور جھوٹے ہو، نبی اور ہے. ہمارا کیا مقام ہے؟ او سراپا انتظار او منتظر. سارے نبی منتظر، میری سرکار منتظر. منتظر منگتا ہوتا ہے، منتظر داتا ہوتا ہے. منتظر وہ جو انتظار کرتا ہے کوئی سخی آئے تو خیر ملے، اور منتظر وہ ہے جس کی منگتے انتظار کرتے ہیں کہ آ کے ہماری جھولی میں خیر ڈالے. آخر وہ کون سی خیرات مانگنے کے لیے نبی جمع ہو گئے؟ کیا رب نے نبی نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بنائے؟ نبی بنا دیے، رسول بنا دیے، کلیم بنا دیا، روح اللہ بنا دیا، کلمت اللہ بنا دیا، خلیل اللہ بنا دیا، صفی اللہ بنا دیا، نجی اللہ بنا دیا. پھر بھی دروازے کو دیکھ رہے ہیں سرکار. پھر بھی حضور کی انتظار ہے. لما اگر حوصلہ ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ دیر سے آنے والوں کو سناؤں، لیکن میں اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے سنا دوں. خدا کی قسم مجھے دکھ ہے، آپ جو دیر سے آتے ہیں میں آپ کو کبھی قدر کے نگاہ سے نہیں دیکھتا. آپ اپنی ذمہ داری کے چور ہیں. آپ کو خدا پوچھے گا، میں کون پوچھ سکتا ہوں؟ سمجھے گی جس جناب جب 1 بجا تھا، جب 1:30 بجا، 2 بجے ہم پہنچ گئے، جماعت سے پہلے پہنچ گئے، چور ہو. رب نے تو فرمایا تھا اذان ہو تو آ جاؤ. کیا اذان اب ہوئی ہے؟ قدم رکھنے سے پہلے ذرا اس کو پوچھ لو. ادھر قرآن کا فیصلہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب اذان ہو جائے تو آ جاؤ. اذان ہوتے ہی آ گئے. میں کیوں قدر کی نگاہ سے دیکھوں؟ مجھے دیر سے آنے والا مجھے اچھا نہیں لگتا. میں آپ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں، لیکن جن کا کمی ہوں ان کے حکم کی بے قدری ہو تو میں کیسے برداشت کر لوں؟ یارو نصف صدی سے زائد عرصہ ہو چکا، لیکن میری قوم کو ٹائم پر جمعے کے آنے کے لیے وقت نہیں ملا. آدھی صدی سے زیادہ وقت ہو چکا، میں انتظار کرتا رہا کہ مولا کوئی وقت آئے تیرے محبوب کی امت ان ٹائم مسجد میں آئے. نہیں، اندر والا مطلب چل جب آگے نماز ہی پڑھنی ہے نا. چلو اب یہ قیامت کا دن ہوگا اور آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، وہ جانے آپ جانے. بہرحال فقیر مطمئن ہے کہ چوکیدار ہو کر میں نے ہوکا دیا ہے، میں نے ہوکا دیا ہے، چوکیدار نے ہوکا دیا ہے.
تاجدار مدینہ کا چوکیدار روکا دے رہا ہے، دیر سے آتے ہو، یہ کون سا کام ہے، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا وقت ہے؟ عزیزان گرامی قدر آؤ، پھر کیا ہے؟ حضور تشریف لائے. اچھا انتظار کیوں ہے؟ بات یہ تھی سرکار کی انتظار ہے نا، نبی پاک کی انتظار ہے. آخر کیوں؟ نبی خود بن گئے، نبی ہو چکے، رسول ہو چکے، اولو العزم رسول ہو چکے، کوئی کلیم ہو چکے تو کوئی خلیل ہو چکے تو کوئی شفیع اللہ ہو چکے تو کوئی نجی اللہ ہو چکے. اب کیا انتظار ہے؟ اب کیا انتظار ہے؟ اپنی اپنی امتوں میں وقت گزار کے تشریف لے گئے اور رب نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی سارے مسلمان نہیں بھی ہوئے میرے کسی نبی کا قصور نہیں ہے، میرے سارے نبی سچے ہیں، انہوں نے ڈیوٹی پوری لی ہے اور رب شرط دے چکا، پھر انتظار کہیں کی ہے؟ پھر پتا چلا کہ ابھی تک وہ مرتبہ نہیں ملا جو مصطفیٰ کریم کے آنے سے ملے گا. وہ مرتبہ نہیں ملا. نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، خلت مل گئی، صفوت مل گئی، تکلیم مل گئی، جی قرب الہی کے درجات مل گئے. ابھی کچھ خلش باقی ہے، ابھی کچھ خلش باقی ہے کہ یہ بھی مل جائے. جی کیا ملے؟ وہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، یہ وہ سنگم ہے، یہ وہ جناب محترم، یہ وہ دو دریاؤں کا سنگم ہے جہاں آ کے دو دریا ملتے ہیں. ایک میراد ہے تو ایک میلاد ہے، ایک میراد مصطفیٰ ہے، ایک میلاد مصطفیٰ ہے. درمیان میں کام بن گیا سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا کام بن گیا ہے. کیا کام بن گیا؟ خدا کی قسم آئے تھے لیکن انتظار کرتے چلے گئے. رب نے فرمایا تھا ثم جاءکم رسول، میرے رسولو اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں میرا رسول آ جائے، میرا رسول آ جائے کسی زمانے میں، تم میں سے کسی کے زمانے میں میرا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں میری قسم ہے ان کا کلمہ پڑھو گے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تمہیں میری قسم ہے ان کی خدمت کرو گے، ان کی. صوفیاء فرماتے ہیں یہاں یہ ترجمہ نہ کرو کہ تم حضور کی مدد کرو گے، نہ ان کا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے. جی ان کا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے. لم تنصروا ہو، اگر تم مدد نہ بھی کرو، عام ہو، اللہ کریم نے فرمایا عام لوگوں کو وہی لا تنصروا ہو، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو تو کیا محتاج ہے؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد کر چکا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں رب نے ساری دنیا کو ڈانٹا، ڈر کے یہاں سارے صحابہ کرام کو عطاب کیا بھائی لا تنصروا ہو، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ محتاج ہے؟ نہیں، فقد نصرہ اللہ، ان کی تو اللہ مدد کر چکا ہے، ان کا تو اللہ مدد کر چکا ہے. اس نے تو صرف تمہیں چوکیدار بننے کا شرف بخشا ہے کہ تمہیں عزت مل جائے. اب کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. تمہیں میری قسم ہے، محبوب آ گیا نا جس کے زمانے میں، ان کا کلمہ پڑھو گے اور ان کی خدمت کرو گے. اور آگے بھی آیت کے الفاظ ہیں، اب ان پہ بحث کروں تو ٹائم چاہیے، کیونکہ انتظار لگ گئی کہ نہیں لگ گئی. ثم جاءکم ہے، قوم کا خطاب سارے نبیوں سے ہے،
جتنے بھی کھڑے ہیں سب ارواح انبیاء سے خطاب ہے. پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے, میرا رسول تم میں سے ثم جاءکم رسول تمہارے پاس آ جائے, ثم جاءکم رسول تمہارے پاس آ جائے. اور ہر نبی انتظار کرتا رہا شاید میرے پاس آ جائے, شاید میرے زمانے میں آ جائے, شاید میرے زمانے میں آ جائے. وہ خدا ہے, یہ اس کے نبی ہیں, سارے ہی سچے ہیں, سارے ہی میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں, سب سرکار کے محب ہیں, سب حضور کے شیدائی ہیں, فدائی ہیں. The dearest devotees of our prophet میرے مصطفیٰ کے جان سار سے ابھی ہیں. ثم جاءکم رسول میرا رسول آ جائے تمہارے پاس, ایک آدھ کے پاس نہیں, تمہارے پاس. اشارہ تو فرما دیا تھا, لیکن حضور کی آمد کی محبت میں ہر نبی منتظر رہا. اشارہ فرما دیا تھا کہ محبوب تم میں سے ایک کے پاس نہیں آئے گا, جب آئے گا جب سارے اکٹھے ہو گئے تو اب آئے گا. جاءکم احدم منکم تو نہیں ہے نا, تم ہم ان سے ایک کے نا, لیکن انہوں نے ہر ایک نے کیوں انتظار کی؟ اس لیے کہ شوق تھا کہ ہو سکتا ہے محبوب مجھے پہ کرم کر دے, سرکار مجھے پہ کرم کر دیں. انتظار میں چلے گئے. اور پھر کیا ہوا؟ وہ تو کسی کے دور میں بھی جلوہ گر نہ ہوئے, تو وہ سمجھتے تھے کہ خدا کا کلام برحق ہے. ابھی وہ وقت ہے کہ جاءکم کا تحقق ہو جائے, ابھی وہ وقت ہے کہ جاءکم کا تحقق ہو جائے. وہ کیسے ہوا؟ معراج کے بہانے رب نے سارے نبی رسول اکٹھے کر لیے مسجد اقصی میں, اکٹھے ہو جاؤ, اکٹھے ہو گئے. اب انتظار تھی کہ اب سرکار کی زیارت ہو جائے, حضور جلوگر ہو جائے. میں کہتا ہوں جاءکم کا تحقق آج معراج کی شب ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. سچ کہا امام اہل سنت نے. امام اہل سنت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, نماز اقصی میں. اور نمازیں تو وہ پڑھ آ گئے تھے, آج خصوصی نماز ہے. ہاں جی, نمازیں تو نبی سارے پڑھ آ گئے, آج خصوصی نماز ہے. اور امام بن کے پڑھا گئے, اب مقتدی بننے کا شوق ہے. امام بن کر تو پڑھا گئے, اب مقتدی بننے کا شوق ہے. حالانکہ مقتدی کو شوق ہوتا ہے کہ اللہ مجھے صلاحیتیں دے, میں بھی کبھی امام بن سکوں. لیکن یہ انوکھے مقتدی ہیں, انوکھے امام ہیں, انوکھے امام ہیں جو منتظر ہیں کہ مقتدی بن جائیں. اسی کو اعلیٰ حضرت نے لیا ہے. خدا جی فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, ایاہوں مانائے اول آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر, ایاہوں مانائے اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. بفور صدا سمائے بدا, بفور صدا سمائے بدا. یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا. صفوف میرا فرشتوں انبیاء نے نہیں, صفوف سما نے سجدہ کیا. ہوئی جو اذان تمہارے لیے,
صفوف سمانے جی حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں نرے انبیاء علیہ السلام ہی نہیں نیت ماندے کھڑے تھے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی کھڑے تھے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی. صفوف سما نے سجدہ کیا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے. ایک نمازی اور آ گیا، آیا بعد میں ہے، عباسیاں میرے سامنے مار رہے، تینوں سدیا کہنے سی؟ آیا لیٹ ہے، کان سے پکڑ کر دو لگا بھی دوں تو میرا بچہ ہے، میں اس واسطے دیکھتا نہیں ہوں پریشان نہ ہو جائے. پتا اسے چل گیا ہے کہ میں نے عباسی ماری ہے. ہاں تھوڑے سے توجہ کیا کرو. تانوں میں منتا کی تھی بھی تسی میں نے اچا باہو، آپ اچے بہ جاؤ، میں نے تھلے باہ دیو، جیسے اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، اسٹیڈیم میں ہوتا ہے. یہ بھی عجب تماشا ہے، یعنی الٹی تہذیب ہے، الٹی. میں نے دیکھا پنجاب یونیورسٹی کے جناب علی ایک جلسے میں مجھے بھی حاضری کا موقع مل گیا. میں نے دیکھا جو سننے والے تھے وہ اوپر تک بیٹھے ہیں، سنانے والا سب سے نیچے کھڑا ہے. تواڈے نال ہونی ایویں چاہیے. اسی کھرے نہیں رہ گئے، الف با پڑھیا معبود دا جنہیں میرے رنگے خطا کارنوں چنگے بھلے نیکاں اللہ دے بندیاں تو اچا بٹھان دا کرم کر چھڈیا. اوے کامیاب تو میں نہیں ہاں، لیکن اے تے شرم ہے کہ کمی دا مصطفیٰ دا ہاں. صفوف سمانے صفوف سمانے صفوف سمانے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے. اذان کس نے دی؟ کیوں؟ سرکار دا بانگا تا پیچھے رہ گیا، میرے آقا کا مؤذن تو پیچھے رہ گیا. بلال پاک تو سویا ہوا ہے کیونکہ رب نے اٹھنے ہی نہیں دیا ہے. بلال پاک تو جا نہیں سکتا ساتھ، وہ تو آرام کر رہا ہے. اب اذان کس نے دیے؟ صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے. مسجد اقصی کا مؤذن جبریل امین ہے. سب سے پہلا بانگا نبی پاک کا جبریل ہے. ایک حضرت بلال کا نمبر بعد میں لگا ہے. پہلا مؤذن کب؟ آج ہی نہیں، کچھ پڑھا ہو تو پتا چلے کہ آج ہی نہیں. جب سرکار آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، جرائد سندیپ میں اترے، اداسی لگ گئی، ہر سو ہو کا عالم ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی فکر، کوئی شے نہیں. حضرت کا دل پریشان ہو گیا کہ وہ ذکر کی بہاریں کدھر گئی. رب نے فرمایا جبریل جا چلا جا، آدم کے پاس کھڑے ہو کے اذان دے دے. اللہ اکبر. جبریل امین کو رب ذوالجلال نے بھیجا، میرا خلیفہ پریشان ہو گیا ہے، جاؤ اس کو جا کے اذان دو. اس کے پاس اذان کس کی؟ اذان میری سرکار کی، اذان حضور کی ہے، اذان نبی پاک علیہ السلام کی ہے. مؤذن جبریل امین ہیں.
او مقتدی ابراہیم علیہ السلام ہیں، مقتدی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن مقتدی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو مقتدی جناب سلیمان علیہ السلام ہیں، مقتدی جناب داؤد علیہ السلام ہیں۔ اور جب میرے آقا مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوتے ہیں، مؤذن بلال ہے، مقتدی ابو بکر صدیق ہے، مقتدی عمر فاروق ہے، مقتدی عثمان غنی ہے، مقتدی علی شیر خدا ہے۔ اور یعنی اقصی کی مسجد میں جہاں خلیل و نجی و صفی و کلیم کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں وہاں حضور کے صحابی کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ بنا کعبہ ہے۔ رکتے رکتے بات کچھ آگے نکل گئی اور ندامت نہیں، خوشی ہے کہ ہم کھڑے رہ گئے۔ پھر واپس وَكَذَلِكَ نُرِي، یہی مسئلہ تھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اسی طرح دکھاتے ہیں، دکھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی۔ اب پھٹکار پڑ گئی غیروں کے منہ پر کہ نہیں؟ کیا وہ تو نبی پاک کے متعلق لکھ مارا، مر گئے، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتے، لوگوں نے کہا، غیروں نے کہا، لیکن اللہ فرماتا ہے نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہیاں مسلسل دکھا رہے۔ ایک دیوار کو روتا ہے، رب نے آسمان و زمین کی ساری بادشاہیاں ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن کذالک کا کھڑا ہے، یوں ہی اس کے لیے مشبہ بہی کون ہے؟ یعنی اسی طرح ہم دکھاتے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ کس طرح اسماعیل حقی برسری، احمد رضا بریلوی کے اکابر فرماتے ہیں اس طرح جس طرح یا رسول اللہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ کے صدقے آپ کے جد امجد کو بھی دکھا رہے ہیں، یہ خیر ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ کے صدقے مل رہی ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اور تو جھوٹ جہان دی کون ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، نعمت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات گرامی، میرے آقا جلوہ گر ہیں، انس بن مالک بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام کو بیٹھے بیٹھے جو سوچتا تھا پوچھ رہے تھے۔ عرض کی سرکار اب تو جب دل چاہتا ہے حاضر ہوتے ہیں، کرم ہو جاتا ہے، جب بھی مشکل پڑتی ہے آپ سے کہتے ہیں مشکل حل، اگر پیاس لگتی ہے تو آپ سے کہتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو آپ سے کہتے ہیں، بیماری آتی ہے تو آپ سے کہتے ہیں، اور اگر کوئی جانور ستائے تو آپ سے کہتے ہیں، اگر کوئی اونٹ ستائے تو آپ سے کہتے ہیں،
جابر رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ پیچھے رہ گیا، جہاد میں جا رہے ہیں، میرے آقا میں جابر کیا بات ہے پیچھے؟ حضور میرا تھا اٹھ تھک گیا ہے، فرمایا چلو اگے لاگے چھیتی چل چل آگے چل چھیتی چل، سائیاں آرڈر دیتا اٹھ چھالیاں آ گیا، سارے پیچھے، جابر رنگے ہو چکی جاتا کھڑوندا ہی نہیں۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میلاد پاک کے ذکر میں آپ نے بہت مرتبہ سن لیا، خدیجہ حضرت سیدہ جیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی دودھ پلانے والی امی جان، قربان قربان۔ 74 میں جب فقیر نے مدینہ علی توفیق الہی سے حاضری دی تو پوری جناب علی جنت البقیع کے مزارات کا نشان باقی نہیں تھا، ظالم نیوں کو خدا پوچھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے مزار کو میں نے دیکھا، اس پر اس وقت بھی ہری ہری بوٹی اگی ہوئی تھی، ہری ہری بوٹی اگی ہوئی تھی، اور نیوں نے وہاں پہرے دار کھڑا کیا تھا۔ کیوں؟ ان کو کسی نے کہا تھا یہ سنی آتے ہیں، یہ یہاں سے بوٹی لے جاتے ہیں، بوٹی، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بوٹی جو لے جائے، جس خاتون کے اولاد نہیں ہوتی اس کو اتنی سی بوٹی دے دے گا، وہ کھا لے گی تو اللہ بامراد کر دے گا۔ یہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں حضور کو گھر لے گئی، میں سرکار کو اپنے گھر لے گئی، پھر کیا تھا؟ میں نے دیا جلانا ہی چھوڑ دیا۔ There is no any light in the house of حلیمہ، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کوئی چراغ نہیں۔ کیوں؟ وہ گود میں وہ چراغ لے کے گئی ہے کہ سورج بھی ان کا بھیک منگا ہے۔ سورج بھی ان کی گدائی کرتا ہے، سورج بھی ان کی گدائی کرتا ہے، سورج بھی ان کا بھیک مانگنے والا ہے۔ فرماتی جب رات کو مجھے کمرے میں ضرورت پڑتی جانے کی طریقی، میں حضور کو اٹھا کر گود میں میں اندر چلا، بس پھر کیا تھا؟ سرکار کو لے جاتی، کمرہ جگمگا اٹھتا جی۔ نہ اے فکر بھی تیل مہنگا ہے، نہ اے فکر ہے کہ ڈیزل مہنگا ہے، نہ اے فکر کہ بجلی نہیں ہوتی، خصمہ دا سیر کھائے نہیں ہوتی۔ میرے آقا آ گئے، خدا کے کرم سے حلیمہ کی جھونپڑی میں خدا کی ساری خدائی آ گئی۔ وہ اپنے دل کی بات کہتا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو روکے، نہیں رکتا میں۔ میرے آقا حلیمہ کے گھر کیا آئے، خدا کی ساری نعمتوں کے خزانے کھینچ لیے میرے مصطفیٰ نے، در دولت پر آ گئے، حضور کے گھر آ گئے، حلیمہ سعدیہ کے گھر آ گئے۔ کمرہ چمک اٹھتا ہے، چمک اٹھتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے، عورتیں کہتی تھی، وانڈنے پڑوسنے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی قسمت بڑی ہری ہے، اس کی قسمت بڑی ہاری ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کے قریب سے جو عورت گزرتی ہے وہ بھی بے قسمت ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب عورتیں کہتی تھی جانا جدھر بھی ہو، حلیمہ کی گلی سے ہو کے گزرنا، بخت جاگ اٹھیں گے تیرے، بخت جاگ اٹھیں گے، کیونکہ سرکار آ گئے ہیں، میرے آقا آ گئے ہیں۔ قسم پا خدا ہماری قسمت جاگ اٹھی، مصطفیٰ آ گئے۔ جائیں جہنم جو نہیں مناتے میلاد، نہ منائے، ہمارے تو آقا آ گئے، ہماری قسمت جاگ اٹھی، ہمارا بخت بیدار ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ پھر رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے یوں ہی ہم ابراہیم علیہ السلام کو
آسمانوں زمین کی بادشاہیاں دکھا رہے ہیں. اور محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. زمین آسمان کی بادشاہیاں تو خلیل پاک کو، اپنی نشانیاں حبیب پاک کو، اپنی نشانیاں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. من آیات السماوات والارض نہیں، سماوات والا تو میرے آقا کی ٹھوکر کے نیچے ہے. سماوات ارض کیا ہے؟ میرے آقا کی ٹھوکر کی گدا ہے. ان کا کیا؟ ان کی بادشاہی خلیل کو، اپنی آیت مصطفیٰ کو. بس آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، خود ہی سمجھ لیں. قیاس کنج گلستان من بہار مرا وآخر دعوانا الحمدللہ.